ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی خبروں کی کچھ مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی دی جانے والی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا وہ لوگ اس میں حصہ لیں۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبرات ہیں، اس میں واٹس ایپ کریں، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی جانب۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے دبئی میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ تقریباً تمام پروازیں منسوخ ہیں اور بہت سے مسافر دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، گھر واپس نہیں آ پا رہے ہیں۔ اب بالی ووڈ اداکار سونو سود نے دبئی میں پھنسے لوگوں کے لیے مفت رہائش کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران میں اگر کسی کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تو کوئی بھی مسافر ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کی شروعات 9 مارچ سے ہونے جا رہی اس روز لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے دی گئی عہدے سے ہٹانے کی تحریک پر بحث ہوگی۔ اس دوران اوم برلا کارروائی کی صدارت نہیں کریں گے بلکہ ارکان پارلیمنٹ کے درمیان بیٹھیں گے۔ دراصل آئین اور لوک سبھا کے اصول کے مطابق جب اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک پر ایوان میں غور کیا جاتا ہے تو متعلقہ اسپیکر کارروائی کی صدارت نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران پر کیے جا رہے مستقل حملوں کی آگ کئی ممالک تک پہنچ چکے۔ ایران کی جوابی کارروائی سے امریکہ اور اسرائیل کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے دونوں ممالک میں زبردست غصہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ غالباً اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ 4 مارچ کو امریکہ نے ایران کے اس جنگی جہاز کو آبدوز سے حملہ کر سمندر میں غرق کر دیا جو ہندوستان میں میلان ایکسرسائز میں شرکت کے بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ اس واقعے میں ایران کے 87 بحری فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا، درجنوں فوجی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ حکومت ہند اتنی ڈرپوک اور خوفزدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کانگریس اس وقت اس حملے سے حکومت سے سوال کر رہی ہے۔ نیپال میں جمعرات 5 مارچ کو نئی حکومت کا انتخاب کرنے کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ستمبر میں جین زی کی جانب سے وسیع پیمانے پر کیے گئے احتجاج کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جہاں کچھ نئی پارٹیاں نوجوانوں کے ووٹ حاصل کر کے نیپال کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہیں کچھ پرانی پارٹیاں اس الیکشن میں اپنے حیثیت کے لیے لڑائی جاری رکھیں گی۔ ان میں سے کئی پارٹیاں تو اپنا قومی درجہ تک بچانے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں گزشتہ کئی دنوں سے جنگ جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلسل حملہ کیا جا رہا ہے اور ایران بھی جوابی کارروائی میں تباہی مچا رہا ہے۔ کشیدہ ماحول کے دوران لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے حکومت کی خاموشی پر پھر سے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک غیر مستحکم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، حالات مزید خراب ہونے والے ہیں لیکن ہندوستان اب بھی خاموش اختیار کیے ہوئے ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دنیا ایک غیر مستحکم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، آگے طوفانی سمندر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہندوستان کی تیل سپلائی خطرے میں ہے کیونکہ ہماری درآمدات کا 40% سے زیادہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ LPG اور LNG کے معاملے میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان جمعرات کو خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ سپلائی پر اثر پڑنے کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی آئی ہے کیونکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اب راجیہ سبھا جانے کی تیاری میں ہیں۔ نتائج کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے۔ نتیش کے فیصلے سے جہاں سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی وہیں اپوزیشن RJD نے حکمراں JDU سربراہ کو نشانہ بنایا ہے۔ سابق نائب وزیر اعلیٰ اور RJD تیجسوی یادو نے کہا کہ وہ جب ہم لوگوں کو چھوڑ گئے تو اس وقت واجب وجہ نہیں تھی لیکن ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ BJP پر حملہ کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ وہ ربڑ اسٹیمپ والے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں۔ دبئی سے ایک ریلیف فلائٹ امدادی طیارہ FZ8437 جمعرات کی صبح 4:04 پر احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کر گئی۔ اس طیارے میں تقریباً 170 مسافر سوار تھے جو دبئی میں پھنسے ہوئے تھے اور اب بخیریت ہندوستان لوٹ آئے ہیں۔ ادھر ملک کی راجدھانی دہلی میں جمعرات 5 مارچ کی صبح آگ لگنے کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا۔ رٹھالہ میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع جھگیوں میں اچانک آگ لگ گئی جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی جھگیاں اس کی زد میں آ گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع صبح تقریباً 4:15 پر ملی تھی۔ تمل ناڈو میں 234 رکن اسمبلی کا انتخاب رواں سال ہونے والا ہے۔ اس کے لیے جاری سرگرمیوں کے درمیان DMK اور کانگریس نے ایک بار پھر آپس میں اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ MK اسٹالن کی قیادت میں DMK نے ایک بڑی اتحاد کی تیاری کی ہے جس میں مجموعی طور پر 21 پارٹیاں شامل ہوئی ہیں۔ مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی اور جنوبی 24 پرگنہ اضلاع میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے تحت حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کے بعد
ذہنی دباؤ کے باعث مبینہ طور پر 2 افراد نے خودکشی کر لی۔ ترنمول کانگریس نے ان اموات کو لے کر الیکشن کمیشن اور بی جے پی کو نشانہ سادھا ہے۔ سری لنکا کے جنوبی ساحل کے قریب امریکہ نے آبدوز سے حملہ کر کے ایرانی بحری جہاز کو ڈبو دیا، جس میں 87 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس حملے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو کھلا چیلنج پیش کیا۔ عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ کو اپنے اس حملے کے لیے پچھتانا پڑے گا، یعنی انہوں نے ہلاک 87 فوجیوں کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی مشترکہ کارروائی کے بعد مشرق وسطی میں مچی افراتفری نے کئی ممالک کو متاثر کیا ہے، مگر اس دوران اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق جنگ کو 6 دن ہو چکے، دونوں ممالک مسلسل ایک دوسرے پر حملے کر اس تنازع میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے۔ اس کے باوجود کسی بھی ملک کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی پہل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ اسرائیل دونوں مل کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ایران تنہا جوابی کارروائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 9 ارب شیکل تقریباً 2.39 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی روپیوں میں اسرائیل کو ہر ہفتے 27,000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں پھنسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مشکلات بڑھنے کی وجہ ایران کے جوابی حملے تو ہیں، اب 2 مزید بری خبریں سامنے آ رہی ہیں جو سیاسی ہلچل کو بھی بڑھانے والی۔ پہلی خبر یہ کہ امریکی محکمہ انصاف ایپسٹین فائل سے منسلک 50,000 غائب دستاویزات کو تلاش کر جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صدر ٹرمپ کے لیے پریشان کرنے والی خبر ہے، کیونکہ دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ غائب دستاویزات میں ٹرمپ کا ہی نام ہے۔ دوسری خبر حکومت کے اٹارنی جنرل پام بونڈی کا بیان درج ہونا ہے۔ بونڈی پر غائب دستاویزات کو لے کر گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ ان کا بیان سرکردہ کانگریس کمیٹی کے سامنے درج ہونا ہے۔ غزہ مرکز برائے انسانی حقوق نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کے اعلان کو 145 دن گزرنے کے باوجود انتظامیہ اور حکومت خلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ عبوری مرحلے کے انتظام میں واضح تعطل ان اداروں کی زمین پر موجودگی جن کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا ایک سنگین صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ توباس کے جنوبی قصبے تمون میں قابض اسرائیل کی جانب سے نئی آبادکاری سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے اور ظالم صہیونی درندے قبضہ جات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ادھر خان یونس میں قابض اسرائیل کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان کے شہید ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور ادھر قابض ظالم اسرائیل کی جانب سے مسلسل 6ٹھے روز بھی مسجد اقصیٰ کی بندش کی گئی۔ فلسطینی قبلہ اول میں نماز سے نمازیوں کو محروم کر دیا گیا۔ صبر کی حد ہوتی ہے، ہمارے میزائل 15 ماہ کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کا جواب ہیں، نعیم قاسم نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ تو ادھر لبنان پر قابض ظالم صہیونی درندوں کے حملوں میں وسعت آئی ہے اور حزب اللہ بھی بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔